اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سوات بنیر میں جو واقعہ ہوا، جو بارش ہوئی، جو سیلاب آیا، سیلاب زدگان کی جو حالت ہے اس پر انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور وہاں پر 4 اعلانات جو ہے وہ کروائے گئے جو دل کو دہلا دینے والے ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں سنا تھا کہ بادل پھٹنے یا کلاؤڈ برسٹ ہوئے اور پورے کا پورا گاؤں ہی جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہو۔ گلگت بلتستان KPK سے جو ویژول مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، سیلاب کی جو تباہ کاریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اس قدر وحشت ناک کہ کوئی ایسے پتھروں کا طوفان آ گیا ہو، ریت کے بڑے بڑے تودے اور اتنے وحشت ناک پتھر کے پورے کا پورا گاؤں ہی صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہو۔ یہ قیامت خیز منظر ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 400-500 سے زائد افراد ہیں جو لاپتہ ہیں، اور جو مل رہے ہیں ان کی جو حالت زار ہے اتنی بری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ۔ پہلے ایسا کبھی نہیں سنا تھا کہ ایسا ہوا۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے نا، اس کی آج سمجھ آ گئی کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں نشانیاں دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شاید یہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ تو یہ واقعات ہمارے لیے تنبیہ ہوتے ہیں۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی نہیں ان پر آن پہنچی کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں جھک جائے؟ اس قدر ہولناک منظر دیکھ کر بھی وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے انسان کو اللہ کی جانب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ کہتی ہوں بات بڑی مختصر سی ہے کہ جھک کر چلو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو، اس آزمائش کو ہمارے اوپر سے ٹال دے، اور جن لوگوں کے اہل خانہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لوگوں، یہ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بنیر کی فضا اس وقت قیامت خیز اعلانوں سے گونج رہی ہے۔ پہلا اعلان یہ کیا گیا کہ قریبی گاؤں کے لوگ ہماری مدد کو آئیں، قبریں کھودنے والے ہاتھ ہمارے پاس کم پڑ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا اعلان یہ کیا گیا کہ کفن ختم ہو گئے، اگر کسی کے پاس میسر ہے تو وہ پہنچائیں تاکہ لاشیں بے سر و سامان تنہا نہ پڑی رہیں۔ تیسرا اعلان یہ کیا گیا کہ مرنے والوں میں زیادہ تعداد خواتین کی ہے، اس لیے قریب بستی کی بیٹیوں ہسپتال پہنچو، عورتوں کو غسل دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور چوتھا یہ اعلان کیا گیا کہ ہمارے پاس نوجوان ختم ہو گئے، ثوابی مردان کے لوگ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیجو کہ وہ آ کر ہمارے کندھوں کو سہارا دے اور ہماری قبروں پر مٹی ڈال دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اعلان کسی سانحہ کے نہیں ہے، یہ قیامت خیز یہ قیامت صغریٰ ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسریٰ نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹھ سارا، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جتنے بھی ارد گرد علاقے کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں، بلکہ تمام صوبوں سے میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں بنیر کے لوگوں کی، باجوڑ کے لوگوں کی مدد کے لیے پہنچیں، اور سیلاب کی جو تباہ کاریاں، قیامت خیز مناظر جو ہمیں نظر آ رہے وہاں پر پہنچیں، ان کی مدد کریں، اپنا حصہ ڈالیں۔ ان کی آزمائش ختم ہو چکی، وہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ ان پر جو قدرتی آفات سے جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں نا، یا دیوار گرنے سے مرتے ہیں، یا کسی وبا کے آنے کی وجہ سے مرتے ہیں، یا کسی زلزلے وغیرہ کی وجہ سے جو لوگ مرتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں، شہیدوں میں ان کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ جو شہید ہو چکے ہیں لوگ، ان کی مدد کریں، ان کی آزمائش ختم ہو چکی، وہ شہید ہیں اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ آزمائش ہماری شروع ہوئی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصہ کو بھی تکلیف ہو تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ تمام لوگ اس درد کو محسوس کریں، اور یہ ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے کہ دنیا کی رنگینیوں سے نکل آؤ، خدا کے لیے اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔